बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ढिंढोरा पीटना, ढोल बजाना, इश्तिहारबाजी करना इस हुकूमत से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। अब खबर आई कि जी $4 अरब से ज़्यादा आ गए हैं मार्च के महीने में पाकिस्तान में, ये तरसीलात ज़र के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $4 अरब से ज़्यादा भिजवाए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है कि किसी एक महीने में $4 अरब से ज़्यादा भिजवाए गए हों। 10 करोड़ डॉलर, 4.1 अरब कहा जा रहा है कि भिजवाए गए हैं। यकीनन एक रिकॉर्ड है, स्टेट बैंक की तरफ से कहा गया है। लेकिन BBC में रिपोर्ट शाया हुई है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की भेजी गई रकूम में रिकॉर्ड इजाफा। क्या ये हुकूमती मुआशी पॉलिसियों का नतीजा है या वजूहात कुछ और हैं? अब क्या हुकूमत को इसमें क्रेडिट जाता है कि वजूहात कुछ और हैं? इस पर भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन जो हालात है इस वक्त मुल्क के, ये तो डॉलर की बात हो गई, लेकिन इससे क्या आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? दूसरी तरफ स्टेट बैंक के गवर्नर की बात तो ले ली गई, $4 अरब से ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन ये हुकूमत नहीं हाईलाइट होने दे रही कि महंगाई में फिर इजाफा होने वाला है, महंगाई फिर बढ़ने वाली है। और इसके साथ साथ ये कि बजट में खाने पीने की चीज़ों में इजाफा होने वाला है। उनके टैक्स में 40% तक टैक्स लगेगा, 50% तक कहा जा रहा है इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी खाने पीने की अशिया पर भी, क्योंकि हुकूमत का गुजारा नहीं हो रहा। अभी 2 लाख से 5 लाख तनख्वाहें की गई थी, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। 15-15, 20-20 गाड़ियां प्रोटोकॉल की, गुजारा नहीं हो रहा। ईमान वज़ीर आज़म, ईमान सदर का बजट बढ़ गया है, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। अभी इन्होंने टैक्स और इकट्ठा करना है मजीद, ताकि प्रोटोकॉल ले सकें और अशराफिया की मौजें बढ़ सकें। ये देखिए, अब साफ़ी ये कहने पर मजबूर हैं कि बराए मेहरबानी कॉल जल्दी उठा लिया करें, आपको कॉल करने वाला शदीद अजियतनाक ट्यून सुन रहा होता है, क्योंकि साथ ही शहबाज शरीफ की आवाज़ आने लग जाती है कि देखें हमने जो कमाल कर दिखाया है, बिजली की कीमतें हमने कम कर दी हैं। अभी तो बिजली के बिल आप आने दें गर्मियों में, फिर पता चलेगा। यानी इश्तिहारबाजी, ढिंडोरा पीटते हैं, फ़ोन कॉल्स भी अजियत में मुब्तला कर देती हैं। अब आप किसी को फ़ोन कॉल करें, जब तक वो उठाता नहीं है तो शहबाज शरीफ की आवाज़ आपको सुनने को मिल रही होती है और मुसलसल मिल रही होती है। जहाँ तक BBC की रिपोर्ट का ताल्लुक है, उसमें मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये बात कही जा रही है कि ये रमज़ान मुबारक और ईद, इसकी वजह से भी इजाफा है। फिर ये कि जो इलीगल चैनल्स थे वो कम हो गए हैं, तो लोग रेमिटेंसेस अब भेजते हैं बैंकिंग चैनल्स के थ्रू। साथ ये कि यहाँ पर लोगों को गुजारा नहीं हो रहा। ये बात गौर से सुनिएगा, BBC की रिपोर्ट है। जो लोग बाहर गए हुए हैं रोज़ी कमाने, उनके घर वाले यहाँ पर जो मौजूद हैं, उनका गुजारा महंगाई की वजह से नहीं हो रहा। ये BBC की रिपोर्ट है। और बाहर से उनको ज़्यादा पैसे भेजने पड़ रहे हैं, ज़्यादा रकम भेजनी पड़ रही है, ज़्यादा डॉलर भेजने पड़ रहे हैं, ये भी एक वजह है। फिर गुज़श्ता 3 सालों में 30 लाख पाकिस्तानी, जिनमें ब्रेन ड्रेन का कहा जाता है, हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग चले गए मुल्क से, इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, इंडस्ट्री बंद, ज़राअत ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म होती जा रही है। लिहाजा अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि बाहर चले जाएँ। अब जितने लोग हो सकते हैं वो बाहर जा रहे हैं। आपने देखा डंकी लगाकर भी, लोगों को पता है कि मौत आ सकती है रास्ते में, फिर भी बाहर जा रहे हैं। तो ये तो 30 लाख वो हैं जिनका डाटा आ गया है, बाकी पता नहीं कितने हैं जो डंकी लगाकर किस किस तरह से मुल्क छोड़कर चले गए हैं। 25 करोड़ हैं। कोशिश ये है कि जितने करोड़ जा सके चले जाएं, बाकियों का पेट इसी तरह से पाला जा सकता है। यहाँ तो कुछ नहीं बचा। यहाँ अगर तो आप हुक्मरान ख़ानदान हैं तो फिर तो बचत है, अशराफिया में है फिर तो बचत है, वरना नहीं। ये लोग कहते हैं जी बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या खाक आएगी? इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ है? ये तो बेलारूस के दौरे पर जाते हैं, वहाँ पर भी साथ लेकर जाते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ है? बरतानिया में है, अमेरिका में है, दुबई में $12.5 अरब किसके निकले हैं? इनकी इन्वेस्टमेंट्स बाहर हैं। बताएं पाकिस्तान में कितने $अरब इन्वेस्ट किए हैं इन्होंने? यहाँ पर $12.5 अरब तो सिर्फ दुबई में इन्वेस्ट कर दिए हैं, सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर, और बाहर के लोग कहेंगे आप यहाँ पर लेकर आए, किस तरह आएगी? आज की खबर सुनिए कि 3 बलूचिस्तान कॉन्स्टेबली के जवान शहीद हो गए हैं, 19 जख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। आज धमाका हुआ बलूचिस्तान में, मुसलसल दहशतगर्दी है। कहा जा रहा है मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज मवाद था जो फटा और उससे ये लोग शहीद हुए। तो जब सिक्योरिटी की सूरत हाल होगी तो कौन इन्वेस्ट करेगा? कहा जा रहा है जी मादनियात और ये सब कुछ, ये एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं। एक्सप्रेस की खबर है, हुकूमत की बजट में आम आदमी पर मजीद बोझ डालने की तैयारी, खाने पीने की अशिया महंगी होने का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई कर दी, जियो खबर दे रहा है। फिर गवर्नमेंट टू रेज टैक्सेस ऑन फूड बेवरेजेस एक्सेट्रा, ट्रिब्यून की खबर है। आइंदा माह से महंगाई की शरह में इजाफा होगा, गवर्नर स्टेट बैंक ने यह आपको खबर दे दी है, मुबारक हो। बजट में खाने पीने की मुतअद्दिद अशिया 50% तक महंगी होंगी। समा अलीम खान साहब का चैनल दे रहा है खबर। इस इकॉनमी गोइंग टू रीसेट और रिलैप्स,
یہ بھی ٹریبیون کی خبر ہے۔ اب کسانوں کا حال سن لیجئے۔ جو گندم کا ریٹ 2 برس پہلے تھا اس کا آدھا بھی نہیں مل رہا۔ محترمہ مریم نواز نے کہا تھا گندم لگائیں، آپ کا نقصان نہیں ہونے دوں گی، ہم بہکاوے میں آ گئے۔ ابھی تو اور بڑے بہکاوے ہیں، یہ 3 سال سے آپ بہکاوے میں ہی ہیں۔ اب ہم کسان ناک سے لکیریں لگائیں گے لیکن گندم نہیں بیچیں گے۔ آپ نے کسان کو تباہ کر دیا، اپنے لیے مراد، گاڑیاں، بنگلے، کسانوں کے لیے کچھ نہیں۔ چیئرمین کسان اتحاد فاؤنڈیشن محمود بخاری۔ ابھی تو مجھے نہیں پتا یہ اور کتنی دفعہ بہکاوے میں آئیں گے، پچھلے 3 سال سے بہکاوے میں آ رہے ہیں، ابھی پھر یہ سڑکوں پر آئیں گے، پھر کوئی بہکاوے سے ہی واپس چلے جائیں گے یا کچھ کریں گے۔ میں اب بھی امریکہ اور پاکستان کے درمیان اہم معدنیات کے شعبے میں تعاون کے امکانات کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتا ہوں، حالانکہ دونوں دارالحکومتوں میں جوش و خروش بڑھ رہا ہے۔ امریکی مائننگ کمپنیوں، سرمایہ کاروں کو ہمیشہ کسی نہ کسی حد تک خطرہ مول لینا پڑتا ہے، لیکن پاکستان میں سیکورٹی کے خدشات خاص طور پر شدید ہیں اور بظاہر اتنے زیادہ کہ یہ تعاون ممکن ہی نہیں ہو سکے گا۔ مائیکل کوگلمن، یہ ایکسپرٹ ہیں ساؤتھ ایشیا کے، یہ بتا رہے ہیں جی۔ پیپلز پارٹی کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، یا تو کھل کر کہیں کہ نہریں ضروری ہیں، پھر سندھ میں ان کی آخری حکومت ہوگی۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو پانی ہی نہیں ہے، ابھی تو گندم کے بعد بجائی ہونی ہے اور پنجاب میں آبپاشی کے لیے پانی کی 43% کمی ہے۔ سینئر صحافی نصرت جاوید، رینکر پرسن عدنان حیدر کی گفتگو۔ یہ اب دوگلا پن لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے، صحافیوں کو بھی نظر آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کر کیا رہی ہے۔ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کیونکہ یہ آوے کا آوا بگڑا ہے، کچھ بچا ہی نہیں اس ملک میں، تو انصاف نہیں ہوگا تو کہاں سے کوئی انویسٹمنٹ کی چیزیں آئیں گی۔ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا، عدلیہ پوری طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی اور وہ ریلیف دے رہی تھی، جس کی وجہ سے 26ویں ترمیم لا کر عدلیہ کو پوری طرح ٹیک اوور کرنا پڑا۔ عدلیہ پر ایگزیکٹو کے کنٹرول کے لیے کچھ ججز نے پوری طرح سہولت کاری کی۔ حسنات ملک یہ وہ رپورٹر ہیں جو سپریم کورٹ کو رپورٹ کرتے ہیں کہ ایک چیز بتاتے ہیں۔ سرکاری تھنک ٹینک پی آئی ڈی ای کی اسٹڈی کے مطابق امریکی ٹیرف کے نفاذ سے پاکستانی برآمدات کو $1.4 ارب تک نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ٹیرف نفاذ سے پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کی 5 لاکھ سے زائد نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ خلیق کیانی ڈان کی خبر۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ خبریں حکومت آپ کے سامنے نہیں لائے گی۔ سمجھ نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کس کے خلاف احتجاج کریے۔ خالد محمود سینئر صحافی نے سوال کیا تو ایک اور سینئر صحافی نے جواب دیا، یہی بات پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن پریس ریلیز جاری کروا دی۔ مشکل وقت آتے پتہ نہیں لگتا، پھر انٹرا پارٹی الیکشنز بھی قبول نہیں ہوتے، تو اس لیے انہوں نے ابھی سے یہ کام شروع کر دیا۔ نواز شریف بلوچستان جا کر کیا کریں گے؟ نہ تو وہاں پر جا کر بلوچستان حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں کیونکہ وہ فوج کے تابع ہے، اور نہ ہی اختر مینگل سے اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں کیونکہ کل سے بلوچستان حکومت نے انہیں غداروں کا ساتھی کہنا شروع کر دیا ہے، تو ایسے میں نواز شریف کچھ نہیں کر سکتے۔ جبکہ ایک اور نواز شریف کے ساتھی کہہ رہے ہیں، یہ تو جو بات ہے نواز شریف کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کا مطلب ہے ملاقاتیں اور عبدالمالک بلوچ صاحب کو بلانا سب جعلی 2 نمبر تھا، یہ آپ نے دیکھ لیا، تو نواز شریف کچھ نہیں کر سکتے، فارغ ہیں وہ، یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں۔ جبکہ نواز شریف کے ایک اور ساتھی جنرل ٹائٹ قیوم ملک کہتے ہیں نواز شریف کرشماتی لیڈر ہیں، وہ بلوچستان کا بحران حل کرنے کے لیے خاموش نہیں رہیں گے۔ ہاں جی، وہ سیدھا بیلاروس چلے جائیں گے، عبدالمالک بلوچ سے ملنے کے بعد سیدھا بیلاروس۔ ہم چولستان کو نخلستان میں بدلنے کے لیے نہریں نکال رہے ہیں اور ویژن ہمارا یہ ہے کہ ہمارا کسان اس وقت بدحال ہوا پڑا ہے، چیخ رہا ہے، کمال نہیں ہو گیا، جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ مسائل اتنے خوفناک اور گمبھیر ہو رہے ہیں پانی کے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ 2 حکومتیں آپس میں دست و گریباں ہیں، پنجاب اور سندھ کی حکومت۔ ہم ارسا کو 4 دنوں سے خطوط لکھ رہے ہیں کہ ہمارا پانی زیادہ کم کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں کر رہے۔ چولستان میں جو محفوظ شہید کینال نکلنی ہے وہ تو منگلا سے بنتی ہے، تربیلا سے تو اس کا تعلق ہی نہیں، تو کیسے کسی کا پانی لینا ہے؟ منگلا میں جب پانی بہتر ہو تو سندھ کو اس میں سے خود زیادہ پانی دیتے ہیں وزیر آبپاشی پنجاب۔ وہ یعنی ایک دوسرے سے گلے شکوے شروع ہو گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی اس وقت صرف احتجاج تک ہے، یہ نہیں ہونے دیں گے، وہ نہیں ہونے دیں گے۔ آئی ایم نے پاکستان کی گورننس میں اہم خامیوں کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جی ڈاکٹر عارف الوی سابق صدر کہتے ہیں جب میں صدر تھا مذاکرات کی کوشش کی لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی خاص جواب نہیں تھا۔ جب سے میں نکلا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو ایک فون بھی نہیں کیا، نہ اٹینڈ کیا، اگر رابطہ کرنا ہوا تو عمران خان سے پوچھ کر کروں گا، اس سے میں نظر آ رہے تھے جی۔ اچھا، پھر افغانستان سے ہمارے معاملات مزید خراب ہو رہے ہیں، پاکستان کے سیکورٹی خدشات افغانستان نے مسترد کر دیے ہیں، وہاں پر ہمارے سفیر سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور یہ نائب وزیر اعظم بلکہ وزیر خارجہ ان کے وہ ملے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ نواز شریف مریم نواز صاحبہ بسنت کروانا چاہتے ہیں، کامران لشاری صاحب نے کہا ہے ان کو اس وقت اس چیز کی پڑی ہے کہ بسنت یہاں پر ہونی چاہیے، میلے ٹھیلے۔ یہ صدیوں سے، یہ ہزاروں سالوں سے یہ دیکھا گیا ہے کہ شہنشاہ اور بادشاہ جب دیکھتے تھے کہ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے نہیں مل رہا، ہمارے خلاف نہ ہو جائیں، تو وہاں پر وہ میلے ٹھیلے کروایا کرتے تھے اور مقابلے کروانا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں جی بسنت ضروری ہے۔
بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے راضی کر لیا ہے، اعظم سواتی نے یہ کہا ہے۔ اچھا، اکنامک میریکلز کے نام سے ڈان میں عارفہ نور صاحبہ بہت اچھی صحافی ہیں، پروگرام بھی کرتی ہیں ڈان پر، انہوں نے آرٹیکل لکھا اور کہا ہے کہ جی ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے پاکستان کو لگایا جا رہا ہے، جس طرح نون لیگ نے پہلے کہا تھا چکوال سے لوہے کے ذخائر نکل رہے ہیں، سی پیک کے بعد یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور اس میں انہوں نے ٹرینیں بنوا لی، فلانے کام کر لی، جس کا قرض آج تک پاکستان اتار نہیں پا رہا، رول اوور کروا رہے ہیں چینی قرض اربوں ڈالر کا، اور اسی طرح انہوں نے آئی پی پیز لگوائے، وہ بھی اتنے مہنگے لگ گئے، وہ بجلی خریدی نہیں پاکستان سے جا رہی، وہ بھی اب ڈالرز قرض کیا، اسی طرح اب نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے نون لیگ لگا رہی ہے، سب جعلی ہے۔ کینالز تنازع پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے، شدید لڑائی ہو رہی ہے، اسمبلی کا اجلاس نہیں بلانے دے رہے، اور بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کھل کر صرف تنقید کی حد تک، احتجاج کی حد تک ہے، لیکن اندر کھاتے وہ جو آپ کو بیانات نظر آتے ہیں اندر ہی اندر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ تو جس طرح نصرت جاوید صاحب نے کہا نا جی کہ یا تو کھل کر حمایت کریں آپ، کہ یہ کیا کہ صدر صاحب نے پہلے میٹنگز بھی اٹینڈ کی، منٹس بھی نظر آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اب آ کر سمجھ آ رہی ہے ہم سندھ سے تو ہماری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، تو اب جناب احتجاج والا ڈرامہ شروع کر دیا ہے، لوگ سمجھدار ہیں، لوگ اس جان سے نہیں آئیں گے۔ تو مقصد یہ سارا یہ تھا بات کرنے کا کہ یہ ڈالرز والا جو معاملہ ہے اس کا صرف ایک رخ بتایا جا رہا ہے کہ جی آگے ہاں جو ہم نے خریداری کرنی ہے ڈالرز میں، اس میں ہمیں صرف آسانی ہو جائے گی، لیکن پاکستان میں کیا انڈسٹری لگ رہی ہے، پاکستان میں کیا کوئی روزگار کے مواقع ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، نہیں۔ تو یہ صرف اوورسیز ہمارے پاس پیسے بھیجتے رہیں گے اور ہم صرف بھوکے مرنے سے کس طرح بچ جائیں، صرف یہ ہو جائے گا تو اسی پر ہم خوش ہو جائیں۔ جب تک روزگار نہیں ہوگا تو کب تک یہ ہے کہ جو اوورسیز بھیجتے رہیں گے اور ہم یہاں پر جناب وہ پیسہ وہ ڈالر استعمال کر کے باہر سے چیزیں منگوا کر ہم زندگی گزار لیں گے، ہم زندہ رہ لیں گے، بس اسی پر خوش رہیں کہ جی ہم زندہ رہ لیں گے۔ کوئی ایکسپورٹ نہیں، کوئی ویژن نہیں، کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں، کوئی کمائی نہیں، بس یہ ڈالرز آ گئے ہیں اور جناب یہ بھی ناکافی ہیں پاکستان کے لیے، میں آپ کو بتا دوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔